اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ سجدہ، آیت نمبر 1 سے 10، فرسٹ 10 ورسز۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر سورہ لقمان کا بھی اختتام ہو گیا اور آج سے سورہ سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس کی 30 یعنی 30 آیات ہیں۔ مکی سورہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کو سورہ سجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان 4 سوروں میں شامل ہے کہ جس میں وہ آیت موجود ہے کہ جس کے پڑھنے پر یا سننے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ آیت جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم متوجہ کریں گے۔ اس سورے کو اور اس جیسے ان تمام سوروں کو کہ جن میں سجدے کے واجب ہونے والی آیتیں ہیں ملا کر عزائم کہا جاتا ہے۔ عین، زے، الف، حمزہ اور میم، یہ ان کا مشترکہ نام ہے اور وہ 4 سورے ہیں، ان سب کا مشترکہ نام عزائم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کے نام کا سہارا جو رحمان ہے رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ پھر حروف مقطعات ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل الف لام میم کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی ہم نے یہ پڑھا، سورہ روم کے اندر بھی ہم نے پڑھا، پھر سورہ لقمان کے اندر پڑھا اور اب یہ سورہ سجدہ۔ تو عنکبوت، روم، لقمان اور سجدہ، یہ ایک سیکوینس کے اندر 4 سورے آ گئے کہ جس میں الف لام میم حروف مقطعات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد کتاب خدا کی عظمت کا بیان ہے۔ یہ میں بارہا گزارش کر چکا کہ 11ویں امام کی ایک حدیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ان حروف مقطعات کے ذریعے سے مشرکین کے ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ یہ افتراء ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، تو حروف وہی حروف ہیں کہ جو تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو، کم سے کم ایک سورے کا جواب لے آؤ تو پھر ہم اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ لیکن اگر تم جواب نہ لا سکو اور بٹ نیچرل تم نہیں لا سکو گے تو پھر تمہیں اپنے اس ہٹ دھرمی سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کردہ ہے، اس کتاب کا اتارا جانا لا ریب فیہ ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی کتاب کی گریٹنس یہ ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ من رب العالمین، یہ عالمین کے پالنے والے کی طرف سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے 2 باتوں کو سمجھایا۔ کیا نازل ہوا ہے؟ وہ کلام نازل ہوا ہے جس کو کتاب کہا جا رہا ہے۔ کتاب کی گریٹنس کو اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ کس نے نازل کیا ہے؟ یہ عالمین کے پالنے والے نے نازل کیا ہے، یعنی اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ تھا کہ جو زمین میں ہیں ان کو اس کتاب کی ہدایت سے سرفراز کرے۔ ام یقولون افترا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ اعتراض ہے، یعنی یہ کتاب نازل ہوئی ہے عالمین کے پالنے والے کی طرف سے، اور جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا جواب پروردگار عالم نے دیا کہ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہے، یعنی جو آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو بالکل برحق ہے۔ کیوں نازل ہوئی ہے؟ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ آپ نذیر بن جائیں، یعنی آپ اس کتاب کو ہیڈ لائن قرار دیں اور اس کو ایلیبریٹ کریں اور اس کے ذریعے سے آپ انذار کے فریضے کو انجام دیں، لوگوں کو کوشش کریں، لوگوں کو تنبیہ کریں، لوگوں کو ڈرائیں، بتائیں کہ دیکھو اگر تم نے اپنا راستہ درست نہیں کیا تو آگے تمہارے لیے معاملات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو اس کام کے لیے ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا، اور ان لوگوں سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ آگے آ رہا ہے کہ یہتدون، کہ شاید یہ لوگ ہدایت یافتہ بن جائیں۔ تو تنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، یہ ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی کہ آپ انذار کریں، آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے نذیر نہیں آیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ امیڈیٹلی پیغمبر اکرم سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو کوئی نہیں تھا، درمیان میں ایک فاصلہ آ چکا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، مگر ان کے بھی اس دنیا سے اٹھے ہوئے
اگرچہ وہ غیبت کے پردے میں تھے مگر ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہو چکا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اسی بات کو یہاں پر سمجھایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قوم عرب کے اندر خود بنی اسماعیل کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ اس دور میں اپنی اولاد کے درمیان اور اپنی قوم کے درمیان تبلیغ اور دین کا فریضہ جو تھا وہ بیان کر رہے تھے، مگر اب جب کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو فترت کا زمانہ یعنی گیپ کا زمانہ تھا۔ اوصیاء کے ذریعے سے کہ جو نبیوں کے جانشین رہے ہوں یقیناً حجت تمام ہو رہی تھی، وہ پیغام ان کے درمیان موجود تھا، مگر بہرحال اس کے نقوش یا دھندلے ہو چکے تھے یا محو ہو چکے تھے، جن کو از سر نو تازہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ شاید یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، مگر وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہدایت قبول کریں وہ اس کے اوپر افترا کے الزامات لگا رہے ہیں اور کوئی جواب خود سے بھی ان سے بن نہیں پا رہا۔ اب آگے پروردگار عالم نے اپنا ذکر کیا ہے کہ وہ کہ جس نے اس کو نازل کیا ہے وہ کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، اور 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ بات پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ یہاں پر 6 دن سے مراد 6 مرحلے ہیں، اور یہ خود عربی زبان کے اندر بھی اور خود اردو کے اندر بھی اس طرح سے دن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو مختلف معنی ہے۔ ایک تو رات کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب نہیں ہو جاتا تو اس پیریڈ کو دن کہا جاتا ہے۔ کبھی ہم جانتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کو یعنی پورا جو مجموعہ دن اور رات کا ہے اس کو بھی دن کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دن کی تعبیر ان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ان مراحل کے لیے، ان مختلف فیزز کے لیے کہ جن سے انسان گزرتا ہے۔ مثلا ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو لوگوں میں ہم پلٹاتے رہتے ہیں۔ تو پلٹاتے رہتے سے مراد کیا؟ دن تو کوئی دن ہے نہیں، دن کے پلٹانے سے مراد یہ ہے کہ کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھی، یعنی کبھی حالات تمہارے فیور میں ہوں گے کبھی حالات تمہارے اگینسٹ ہوں گے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بہت مشہور شعر ہے۔ یہاں پہ بھی 4 دن سے مراد 4 مختلف مراحل ہیں اور ان کی قلت اور ان کے اختصار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی تھی بھی مختصر اور وہ اس طرح سے کٹ گئی کہ کچھ دن آرزو میں اور کچھ دن انتظار میں۔ تو یہاں پر 6 مراحل کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان مراحل کے بارے میں بہت کچھ مفسرین نے لکھا، کچھ پہلے ہم بھی بیان کر چکے ہیں، مگر کنکریٹ جو چیز ہے وہ ابھی انفولڈ ہونا باقی ہے۔ بہرحال احتمالات دیے گئے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ غالب ہوا عرش پر۔ یہ عرش کے بارے میں بھی بات کی جا چکی ہے کہ عرش سے ویسے مراد تخت ہے، لیکن عرش پروردگار عالم نے ایک علامت اقتدار کے طور پر بیان کیا ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ دنیا کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح سے عالم بالا میں یہ عرش ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کعبے کی حیثیت رکھتا ہے، قبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی تمہارا ولی ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا شفیع ہے۔ اچھا، اب ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کے اذن سے ولایت بھی ہے اور شفاعت بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے اس کی بارگاہ میں مگر وہ کہ جو اذن پروردگار رکھتا ہو، پروردگار عالم کی طرف سے اسے اذن حاصل ہو، تو یہ اذن پروردگار سے ممکن ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے ولایت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ ایمان بھی ان کا ہو۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر۔ تو وہاں پر جو ولایت ہے وہ پروردگار کی طرف سے عطا شدہ ہے۔ تو اتنا ہم کو سمجھ میں آتا ہے، یوں تو سبھی کچھ خدا کا ہے، مگر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے اذن سے خدا دوسروں کو دیتا ہے، جیسے ولایت ہے، شفاعت ہے۔ کچھ ہے کہ جو خدا ہی سے مخصوص ہے اور وہ کسی کو نہیں دیتا، جیسے عبادت کا حق۔ معبود صرف وہ ہے، اس نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں بنایا اور نہ وہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو باریکیاں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ افلا تتذکرون، تو کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی وہی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، وہی ہے کہ جس نے ان تمام تر چیزوں کے اندر ولایت رکھی ہے، ساری چیزیں اختیار اس کے پاس ہیں، تو کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی خدا کو چھوڑ کر تمہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ بے شک یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ امور کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا متعال نے
کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کو معطل کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا ایسا نظریہ ہے تو وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہے۔ یدبر الامر، مدبر وہ ہے، تمام امور کی تدبیر اسی کے پاس ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے لے کر زمین تک، ثم یعرج الیہ فی یوم، اور پھر اس کے بعد وہ معاملات اس کے سامنے پیش بھی ہوں گے۔ یعنی اب اسی دنیا کے اندر تدبیر تو ساری خدا کی ہے، مگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ہی نے تدبیر اس طرح سے کی ہے کہ لوگوں کو اختیار میں مختصر دیا ہے، جس کے نتیجے میں گناہ بھی ہو رہے ہیں، معصیت بھی ہو رہے ہیں، تو بالآخر وہ تمام امور پیش کس کے پاس ہوں گے؟ خدا ہی کے پاس پیش ہوں گے، یعنی حاکم بھی وہی ہوگا۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر وہ معاملات اس کے سامنے پیش ہوں گے اس دن میں کہ کانا مقدارہ الف سنۃ، کہ جس کی مقدار 1000 برس کے برابر ہے، مما تعدون، جس طرح سے تم شمار کرتے ہو، یعنی جو تمہارا شمار ہے اس میں تمہیں وہ 1000 برس کے برابر لگے گا معاملہ۔ اب یہ 1000 برس پھر ایک مرتبہ کنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے طولانی ہونے کو سمجھایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ طولانی ہونا انسان کی کیفیت کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک انسان مصروف ہے تو اسے دن چھوٹا لگتا ہے، ایک انسان وہ ہے کہ جو بالکل فارغ ہے تو اسے دن بہت بڑا لگتا ہے۔ وہی دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، مگر کیفیت، فیلنگز، احساسات بدل جاتے ہیں۔ تو یہ معاملات میدان قیامت میں بھی ہوں گے۔ وہ کہ جو گنہگار ہیں ان کی کیفیت ہوگی، جو کفار ہیں ان کی کیفیت اور زیادہ سخت ہوگی، ان کو اور زیادہ یہ قیامت کا دن جو ہے طولانی لگے گا، اور جو بالکل صاحبان ایمان ہے ان کو لگے گا کہ جیسے بس قیامت کا دن کب آیا اور کب گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ یہاں پر اس کے طولانی ہونے سے کنایا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ خدا عالم الغیب بھی ہے اور شہادہ بھی ہے، یعنی غیب کی دنیا سے بھی واقف ہے، شہود کی دنیا سے بھی واقف ہے۔ جو مشاہدات کی رینج میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو مشاہدات کی رینج سے باہر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ظاہر مشاہدات کی رینج میں کس کے؟ انسان کے۔ ظاہر انسان کے مشاہدات کی رینج میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے شہود ہے، اور جو اس کی مشاہدات کی رینج سے باہر ہے وہ غیب کے ہے، غیب ہے۔ پروردگار کے لیے تو اصلاً کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اس کے لیے سب کچھ شہود ہی شہود ہے، اسے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ العزیز الرحیم، اور وہ عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی صاحب عزت، غلبے والا، جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور رحم کرنے والا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اچھی طریقے سے پیدا کیا۔ پھر یہاں خاص طور پر انسان کی خلقت کا ذکر آ رہا ہے، جو جناب آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد تمام انسانوں کی طرف، کہ وہ بدأ خلق الانسان من طین، کہ اس نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کی نسل قرار دی ایک ذلیل قسم کے پانی کے نچوڑ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک قطرہ گندیدہ، منی کا قطرہ، کہ جس سے بہرحال وہ نسل آگے بڑھتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی قدرت کا شاہکار۔ ثم سواہ، پھر اس کے بعد اس کے جسم کو تیار کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس کے اندر اپنی باز روح کو پھونک دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ روح کے شرف کو سمجھانا ہے کہ انسان کو جو بنایا ہے تو مادہ تو وہ ایک نطفہ گندیدہ ہے، مگر یہ روح ہے کہ جو اس کے اندر پھونکی جا رہی ہے، کہ جو اتنی باشرف ہے کہ پروردگار عالم نے اس سے خود سے منسوب کیا ہے۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کے قضیے میں تو ہوا ہی تھا، مگر غیر شکم مادر کے اندر ہر انسان کے ساتھ بھی یہ مرحلہ پیش آتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے لیے اس نے کان، آنکھیں اور دل قرار دیا، انہیں مرکز شعور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد کتنے قلیل ہیں، کم ہیں کہ جو تم میں سے شکر ادا کرتے ہیں۔ وقالو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں، اذا ضللنا فی الارض، کہ جب ہم زمین میں کھو جائیں گے، یعنی مٹی میں مل جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، ان لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں واپس زندہ کیا جائے گا، یعنی زندگی جدید ہمیں ملنے والی ہے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار رکھتے ہیں۔ یعنی پہلے پروردگار نے اپنی قدرت کو سمجھایا کہ تمہارے سامنے یہ شاہکار روز ہو رہے ہیں کہ شکم مادر کے اندر کس طریقے سے پروردگار اس بچے کی نوک پلک سنوارتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے، پھر اس کے بعد اسے اس دنیا میں اس طرح سے بھیجتا ہے کہ وہ بصارت بھی رکھتا ہے، سماعت بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اتنی قدرت کے مظاہرے تم روز دیکھ رہے ہو، پھر اس کے بعد تم اس بارے میں شک کرتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہو جائے گی، روح نہیں مرے گی، جسم تمہارا بکھر جائے گا۔ تو خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس روح کو واپس جسم میں پلٹا دے، اور پھر ایک مرتبہ تم سب کو لباس حیات پہنا دے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما،
اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ سجدہ، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20، 11 to 20۔ اسی صفحے پر آیت نمبر 15 ہے کہ جس کے پڑھنے پر یا جس کے سننے پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ صرف ترجمہ پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، دل میں پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی سے براہ راست سنا جائے، خود پڑھا جائے آواز سے، تو یقیناً سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ریکارڈڈ اس آیت کو سنا جائے تو کیا سجدہ واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ ریکارڈڈ بھی اگر سنا جائے تو بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، بعض اس کو واجب نہیں سمجھتے۔ البتہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ریکارڈڈ بھی اگر اس کی عربی سنی جائے، آیت نمبر 15 اور اس جیسی دوسری آیتیں، تو پھر سجدے کو واجب کے طور پر انجام دینا یہ احتیاط کے مطابق ہے۔ مزید ڈیٹیل اس کی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو توضیح المسائل کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صفحے پر جو آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ صفحے کے اختتام پر وہ آیت تھی کہ جس میں قیامت کے حوالے سے جو اعتراض تھا مشرکین کا، کفار کا، اسے بیان کیا گیا اور پھر اس کا جواب انسانی ذہن پر چھوڑ دیا گیا۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، یعنی مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا ہمیں خلق جدید واپس زندہ کیا جائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں انکار کرتے ہیں۔ اسی کا پیچھے پروردگار عالم نے جواب دے دیا تھا اور اپنے قدرت کی طرف متوجہ کیا تھا کہ جس نے پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ یہ انسانی ذہن کے سوچنے کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اس صفحے پر قل یتوفاکم ملک الموت، کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہاری مدت زندگی کو پورا کرتا ہے۔ یتوفاکم یعنی تمہاری زندگی کی مدت کو پورا کرتا ہے موت کا فرشتہ۔ یتوفاکم ملک الموت۔ اب ملک الموت، جن کا نام ظاہر کے مشہور ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے، پھر ان کے ماتحت فرشتوں کی پوری ٹیم ہے۔ یہ پروردگار عالم کی وہ فورس ہے کہ جس کو پروردگار عالم یوز کرتا ہے۔ وہ غنی بذات ہے، مگر وہ جس سے جو کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ وہ نبیوں سے جو کام لینا چاہتا ہے نبیوں سے لیتا ہے، وہ ائمہ سے جو کام لینا چاہتا ہے ائمہ سے لیتا ہے، وہ زمین سے جو کام لینا چاہتا ہے زمین سے لیتا ہے، سورج سے جو کام لینا چاہتا ہے سورج سے لیتا ہے، چاند سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ چاند سے لیتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی قدرت کے مختلف مظاہرے ہیں۔ جس نے ان سب کو قابو میں رکھا ہے، اسی طریقے سے فرشتے یہ بھی پروردگار عالم کے قابو میں ہیں، اور پروردگار عالم جو کام ان سے لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے۔ پروردگار عالم نے درست طور پر ایک دوسرے موقع پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ تمام نفوس کی مدت کو پورا کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ دونوں چیزیں غور طلب ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ملک الموت ہے کہ جو تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری مدت حیات پوری کرتا ہے، یعنی تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر پروردگار عالم اپنی طرف اس بات کی نسبت دے رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو یہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ سمپل سی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جسے پروردگار عالم وسیلہ بنانا چاہے بنا سکتا ہے، اور جس کو خدا نے وسیلہ بنایا ہے اس کی طرف اس کام کی نسبت دینا بھی قرآن مجید سے ان آیتوں کی روشنی میں بالکل درست ثابت ہوتی ہے۔ اور چونکہ پروردگار نے اس کو مقرر کیا ہے، لہذا خود پروردگار عالم کی طرف اس کی نسبت تو بطریق اولا بالکل درست ہوگی۔ تو اس بات کا اگر فرق ذہن میں رکھا جائے کہ ہاں یہ جو نسبت ان کی طرف دی جا رہی ہے، اگر یہ ذہن میں ہو کہ خدا نے ان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے، تو اس میں نہ کوئی شرک کا مسئلہ آئے گا، نہ کسی قسم کا کوئی ایشو آئے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں یہ خدا کے شریک کار ہیں، تو پھر تو یہ جملہ بالکل غلط ہو جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی
لینینسی نہیں ہو سکتی. مگر یہ کانسیپچولی اگر بات بالکل واضح ہے تو پھر دونوں جملے بالکل درست ہیں اور دونوں جملے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. لہذا اسی کے ساتھ جو وسیلے کے حوالے سے جو دوسری بحثیں ہیں ان کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے. استعانت پروردگار ہی کی طرف سے ہے، مگر اگر وہ کسی کو مدد کے لیے وسیلہ مقرر کرے تو پھر اس مدد کی نسبت اس وسیلے کی طرف بھی دی جا سکتی ہے. ہاں کانسیپچولی بالکل کلیئر ہونا چاہیے معاملہ کہ یہ پروردگار ہی ہے کہ جو وسیلے کو وسیلہ بننے کا شرف عطا کرتا ہے. تو یہاں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قل اے حبیب کہہ دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ یہ فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ ہے کہ جو تمہاری مدت حیات کو پورا کرتا ہے اور جو تم پر مقرر ہے. الذی وکل بکم، جو تم پر موکل کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، اس کے بعد تم اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے. ڈائریکٹ جب فرشتہ موت روح قبض کر لے گا تو پھر اس کے بعد تمہاری بازگشت کس طرف ہے؟ پروردگار کی طرف ہے، یعنی تمہاری روح اسی طرف پلٹ جائے گی. اب اس کے بعد جو آیت ہے اس میں قیامت کی منظر کشی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش تم دیکھتے اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، کہ جب گنہگار لوگ، مجرم لوگ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں. اب ظاہر قیامت کا میدان ہے تو جتنے بھی مجرم ہیں اب تو وہاں پر بالکل سیدھے ہو چکے ہوں گے. یہ سارا جرم، یہ ساری ہٹ دھرمی، یہ ساری سرکشی یہ تو دنیا کے اندر تھی، مگر جب وہاں پر ان کو اب عذاب سامنے نظر آ رہا ہے، پروردگار عالم کی عدالت میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر تو گردن جھکی ہوئی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے اور افسوس بھی ہے. عند ربہم، اور پھر ان کے جملے کیا ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا و سمعنا، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا. فرجعنا، اب ہمیں پلٹا دے، نعمل صالحہ، ہم عمل صالح انجام دیں گے، یعنی اچھے اعمال انجام دیں گے. انا موقنون، ہم یقیناً اب علم میں یقین رکھتے ہیں، یعنی اب ہمیں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ان ادر ورڈ، اب ہم کافر نہیں ہیں، اب ہم مشرک نہیں ہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میدان قیامت میں اگر کسی کو کافر یا مشرک کہا جاتا ہے تو وہ اس کفر اور شرک کی وجہ سے دنیا میں، ورنہ وہاں پر تو سب کے سب اول درجے کے مومن بن چکے ہوں گے، مگر وہ ایمان فائدہ مند نہیں ہے. ایمان جو انسان کو عنوان مومن عطا کرتا ہے وہ وہی ایمان ہے کہ جو اس دنیا میں انسان اختیار کرے کہ جب بہت سی باتیں غیب میں ہیں، جب تک وہ چیزیں انسان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آ جاتی اور وہ دلیل سے ان چیزوں کو اسی دنیا میں سمجھتا ہے اور بالغیب ایمان لاتا ہے، تب تک اس ایمان کی ویلیو ہے اور اس کی قیمت ہے. ورنہ میدان قیامت میں تو سارے کے سارے، چاہے وہ ابو جہل ہوں یا ابو لہب یا فرعون یا نمرود، وہ سب کے سب مومن بن چکے ہوں گے. اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر متنفس کو، یعنی ہر انسان کو منزل ہدایت عطا کر دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، مگر ہماری طرف سے یہ بات حتمی طور پر ثابت ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب، یعنی جو جہنمی ہونے کے حقدار ہیں ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا. اگر زبردستی ہمیں ہدایت کرنا ہوتی تو ہم کافر کو وجود ہی عطا نہ کرتے، مگر پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر ڈیزائن ہی رکھا ہے کہ انسان کو بھیجا گیا، اختیار دیا گیا اور پھر اس کے بعد نبیوں کے ذریعے سے اور رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہدایت عطا کی. تو اب اس کے بعد انسان اپنے اختیار سے مسلمان بنے تو اس کی قیمت ہے. ورنہ میدان قیامت میں جس طریقے سے زبردستی کا ایمان، جبکہ ان کے سامنے عذاب بالکل واضح ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی اگر ان کو فورسفلی مجبور کر کے مومن بنا دیا جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. فذوقوا، تو اب چکھو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح سے آج کے دن کو تم نے بھلا دیا تھا، آج کے دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا دنیا کے اندر، تو چکھو، اسی کا نتیجہ چکھو کہ تم نے کیوں دنیا کے اندر غفلت میں زندگی گزاری. ان نسیناکم، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، یعنی ہم نے بھی تم کو نظر انداز کر دیا. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور چکھو ہمیشہ کی زندگی کا عذاب بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم انجام دیا
کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، یعنی اس کو سننے کے بعد کوئی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اس تفصیل کے مطابق جو میں پہلے گزارش کر چکا۔ اب پروردگار فرماتا ہے کہ ہم کس کو مومن مانتے ہیں؟ انما یؤمنو بآیاتنا، ہماری آیتوں پر ایمان تو بس وہ لاتے ہیں الذین، جو کہ اذا ذکروا، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، خروا اذا ذکروا بها خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، یعنی خدا کے بے عیبوں کو بیان کرتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، تکبر سے دور ہوتے ہیں، اپنی عبادت پر بھی مغرور نہیں ہوتے۔ ان کی صفات یہ ہے کہ انہیں جب ہماری آیتوں کے ذریعے سے اذا ذکروا بہا نصیحت کی جاتی ہے، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، تسبیح پروردگار کرتے ہیں، حمد پروردگار کرتے ہیں، اور عبادت پر تکبر نہیں کرتے۔ اب ذرا سا ہم 5 سیکنڈ کا ایک پاز لیں گے تاکہ سجدہ کر لیں، اور اگر آپ لوگ بھی اس موقع پر سجدہ کریں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت مناسب ہوگا۔ الحمدللہ، پروردگار عالم ہمیں سجدہ گزاروں میں شمار فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ فقہی اعتبار سے یہ جو سجدہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، تو سجدہ کرنا، پیشانی کو رکھ دینا کافی ہوتا ہے۔ اب آگے ذرا ہم دیکھ لیں کہ آیتوں کے اندر پروردگار کیا فرماتا ہے۔ صفات ہم نے دیکھی کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ہماری آیتوں کے ذریعے سے تو یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور پھر یہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی رات کے موقع پر یہ خداوند متعال سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کیا یہ بالکل نہیں سوتے؟ ایسا نہیں، یہ سوتے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، یہ تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سورہ مزمل میں پروردگار کہے گا، تو یقیناً یہ سوتے ہیں، یہ آرام کرتے ہیں۔ مگر جو خاص تاکید ہے وہ ہے نماز شب کے بارے میں، کہ رات کا ایک تہائی حصہ اگر یہ آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آخری حصہ جو فجر سے متصل ہو جاتا ہے وہ حصہ یہ عبادت کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کے اندر بھی ہم نے تعریف سنی تھی کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ یہ راتیں اس شان سے گزارتے ہیں کہ کبھی یہ اپنے رب کے لیے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی اپنے رب کے لیے قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگلی صفت ان کی بیان کی ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے اللہ والے نہیں ہیں کہ خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد دنیا سے اور سوشل لائف سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ سوشل ورک بھی کرتے ہیں۔ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کماتے بھی ہیں، یعنی یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ اپنے جو ارننگز ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اور پھر جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس رزق میں سے یہ دوسروں پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو کتنا بیلنس ہے کہ جو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا ہم نے پوشیدہ رکھا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، یعنی جو جنت کی نعمتیں ہیں کچھ تو بتائی جا چکی، لیکن یہ کہ بہرحال جو کچھ ہم نے رکھا ہے وہ ابھی کوئی نہیں جانتا، وہ تو دیدنی ہے۔ جب اس کو یہ لوگ دیکھیں گے، فیل کریں گے، سینس کریں گے، اس مرحلے سے گزریں گے، ایکسپیرینس کریں گے، تبھی ان کو پتہ چلے گا کہ جو انہوں نے سودا کیا تھا وہ مہنگا سودا قطعاً نہیں تھا۔ دنیا کے اندر جو انہوں نے زحمتیں برداشت کی ہیں اس کا وہاں پر انہیں بہت اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے، یہ ریوارڈ ہے، ثواب ہے اس عمل کا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ جو مومن ہے اور جو فاسق ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے، مومن اور فاسق دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اب پروردگار عالم گویا اپنے عدل کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کیسے کوئی سوچ سکتا ہے۔ یعنی تم خود اپنے آپ سے سوال کرو، ایک ہے جو مومن ہے، خدا کی نشانیوں پر ایمان لایا ہے، پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق چلا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کہ
کافر ہے یا اس نے فسق و فجور کو اختیار کیا ہے، بدعمالی اور نافرمانی اور معصیت میں زندگی گزاری ہے، کیا ان دونوں کو ہم ایکولی ٹریٹ کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہاں پر سمجھایا جا رہا ہے آگے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوگا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح بھی انجام دیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے بہشت ہے اور بہشت کے اندر وہ لوگ رہیں گے، ٹھکانہ ان کا جنت ہے، نزلاً ان کی ضیافت ہوگی، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہ پھر آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ایمان کوالیفیکیشن ہے اور جو جزا ملتی ہے وہ اعمال کی ملتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ کہ جو فاسق ہیں، بد اعمال ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جنہوں نے ایمان کو ترک کر دیا پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی یہ ارادہ کریں گے کہ وہاں سے نکلیں تو ان کو واپس پلٹا دیا جائے گا، یعنی نکلنے نہیں ملے گا۔ وقیل لهم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، کہ چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ پیچھے پروردگار عالم نے کہا کہ وہ جو مومن ہے اور وہ جو فاسق ہے، کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مومن اور فاسق کو بالکل اپوزٹ کے طور پر پیش کیا، اور پھر پروردگار عالم نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کے اعمال کی ان کو جزا ملے گی، اور پھر یہاں سمجھایا پروردگار عالم نے کہ جو ہم نے یہ کہا تھا کہ مومن کے مقابلے میں فاسق ہے تو فاسق کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اگر وہاں سے وہ نکلنا بھی چاہے گا تو اس کو نکلنے کی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ ان کی تکذیب کی یہی سزا ہے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دیا جائے جہنم کی آگ کا۔ یہ آیت نمبر 10 پر صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاثیر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ سجدہ، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30، 21 سے 30، جس پر سورہ سجدہ کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے استفسار کیا، فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ جو مومن ہے وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو فاسق ہو، بدعمال ہو؟ لا یستوون، وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر پروردگار عالم نے ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کے لیے جنت کی بشارت کا اعلان کیا اور اس کو خاص ان کے اعمال سے وابستہ قرار دیا، اور پھر اس کے بعد جو فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جب بھی وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پھر واپس اس کے اندر پلٹا دیا جائے گا اور تذلیل کی جائے گی، یہ کہہ کر کے چکھو اس آگ کے عذاب کو جس کی تم لوگ تکذیب کیا کرتے تھے، جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اسی کنٹینیوشن کے اندر پروردگار عالم آگے بات ارشاد فرماتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم انہیں اس بڑے عذاب کے پہلے قریبی دور میں عذاب چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ اپنے عمل میں تبدیلی کریں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جو میدان قیامت میں ہوگا وہ تو بڑا عذاب ہوگا، مگر اس سے پہلے اسی دنیا کے اندر یہ جو قریبی دور ہے، یہ جو دنیا کہلاتی ہے، اس کے اندر بھی ہم ان کو ایک تنبیہی عذاب سے گزاریں گے۔ یہ وہ مختلف جھٹکے ہیں، یہ وہ مختلف بیداری کے نسخے ہیں کہ جس کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے مقصد خلقت کو پہچانے اور آخرت کی بہتری کے لیے اسی دنیا کے اندر آمادہ اور تیار ہو جائے اور کوشش کرنے کے لیے آغاز کرے۔ پھر آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن ذکر بآیات ربہ، کہ جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے، یعنی ان آیتوں میں من جملہ وہ تنبیہی عذاب بھی ہے کہ جس کا مقصد تباہ اور برباد کرنا نہیں ہے، جس کا مقصد بیدار کرنا ہے، جس کا مقصد ایک ریمائنڈر کال ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے اٹھایا جا سکے، ورنہ استیصال کے بعد پلٹنے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ لیکن اگر ایک انسان مسلسل اس ریمائنڈر کو نظر انداز کرے، اس نصیحت کو نظر انداز کرے، تو پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ ثم اعرض عنہا،
کہ اسے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ موڑے۔ ان من المجرمین منتقمون، تو ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ تو خدا کی نظر میں یہ افراد مجرم ہیں کہ جو خدا کی آیتوں کو اور نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی۔ وَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شک میں مبتلا رہا جائے اس لقاء سے۔ اب اس لقاء سے مراد بظاہر تلقی ہے، یعنی جو ہم نے اپنے حبیب کے اوپر جو وحی نازل کی ہے اس کے بارے میں تمہیں شک اور شبہ کس چیز کا ہے، اچنبے کی کیا بات ہے؟ یعنی پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے یا کہانی و اس میں یا جارہ والے قاعدے سے، کہ جو کہنے کا اور سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے حبیب کے اوپر قرآن نازل کیا ہے اور یہ لوگ یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر کے اوپر، ایک انسان کے اوپر، چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، پروردگار عالم کی طرف سے وحی نازل ہو، قرآن نازل ہو، کتاب نازل ہو، تو پروردگار عالم ریفر کر رہا ہے کہ تم لوگ بھی واقف ہو، یہودیوں سے بھی تم سنتے ہو، تمہارے لیے کوئی یہ نئی چیز تو نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی قسم کے شک میں پڑو کہ پروردگار عالم نے یہ کیسے القاء کر دی کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے ہدایت قرار دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے پیشوا ائمہ قرار دیے تھے جو ہدایت کرتے تھے ہمارے امر سے جبکہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے سے جو بات چل رہی تھی وہ تو آیتوں ہی کی تھی کہ آیتیں نشانیاں، تو ان آیتوں اور نشانیوں کے اندر جو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کی جائیں ان میں ایک بہت بڑی آیت خود قرآن مجید ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پیچھے کے حوالے سے جو حوالہ دیا گیا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی کتاب کر لیا گیا، پوری قوم کر لیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان نبی تھے، ان کے درمیان کتاب توریت تھی، اور پھر اس کے بعد بھی ایک سلسلہ ہم نے رہنماؤں کا قرار دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دیگر ائمہ، دیگر انبیاء وہیں پر آئے، اور وہ لوگ ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور اس کام کے لیے وہ لوگ صبر کیا کرتے تھے۔ خود جو نبی تھے، جو ان کے رہنما تھے، وہ تو ہماری آیتوں کے اوپر پورا یقین رکھتے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں بھی ایسے افراد گزرے کہ جنہوں نے ان نبیوں کی باتوں کو قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد وہ بھی آیتوں پر ایمان لے آئے، تو کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور اگر وہاں پر الٹا معاملہ ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے پھر بھگتا جو نتیجہ اس کا ہو سکتا تھا، تو وہ پچھتائے۔ تو اب تم اپنے بارے میں فیصلہ کر لو اے مشرکین عرب کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیا ان آیتوں کے اوپر یقین کرنا چاہتے ہو، ان کے ذریعے سے جو ہدایت تمہیں کی جا رہی ہے، جو نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے اسے قبول کرنا چاہتے ہو، اور یا پھر تم انہی بنی اسرائیل کی طرح سے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، تکذیب کی اور عذاب کا شکار ہوئے، تم بھی عذاب کا شکار ہونا چاہتے ہو۔ تو پھر وہ فیصلہ ہو جائے گا، کب ہوگا؟ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً تمہارا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان اختلافات میں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا انہیں نہیں معلوم کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے، کتنی نسلیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، یمشون فی مساکنہم، ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا اور یہ جو ہے انہی کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی ان کے مکانات میں آنا جانا ہے، سفر تجارت کے دوران دیکھتے ہیں اجڑی ہوئی تباہ شدہ بستیاں اور ان کے مساکن کہ جن کے اندر ویرانی ہی ویرانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ پیچھے واپس یاد کریں کہ بات آئی تھی کہ انہیں رب کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، تو انہی میں سے ایک نشانیاں یہ بھی ہیں کہ جس کے اندر انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ بقول امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے کہ ما اکثر العبر وقل الاعتبار، کہ نصیحتیں کتنی زیادہ ہیں اور نصیحتیں لینے والے کتنے کم ہیں، عبرتیں بہت ہیں اور ان عبرتوں سے نصیحت دینے والے بہت کم ہیں۔
اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا نسوق الماء الی الارض، کہ ہم لے جاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف، الی الارض جرز، یعنی ایسی زمین کی جو بنجر ہوتی ہے، فنخرج به زرعا، اور پھر ہم اسے نکال دیتے ہیں اپنی کھیتی، یعنی اس سے فصلیں لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے، تأکل منہ، اور تم لوگ اس سے کھاتے ہو، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، کون کھاتے ہیں، ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، یعنی ان کھیتیوں کا استفادہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے چوپائے بھی اس کو بطور غذا چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور وہ خود بھی سبزی کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں، فلا یبصرون، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مردہ زمین سے لہلہاتی ہوئی فصلوں کا نکلنا، اس کے بعد قیامت کے دن پر کیسے کسی کو شک باقی رہ سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب ہوگی وہ فتح، یعنی وہ فیصلہ ہوگا کب۔ جس طریقے سے ہم پہلے پڑھتے رہے کہ پروردگار اعلیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، اسی کو اس طرح سے بیان کر دیا گیا ہے۔ قل یوم الفتح، اے حبیب کہہ دیجئے کہ جو فتح کا دن ہے یعنی فیصلے کا دن ہے، اور اس فیصلے کے دن اس معنی میں بھی فتح صاحبان ایمان کی ہے، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينذرون، کہ وہ جو فتح اور فیصلے کا دن ہے اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر وہ ایمان بھی لے آئیں ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ میدان قیامت میں تو سبھی مومن بن جائیں گے، مگر جو ان کو کافر کہا جا رہا ہے تو اس کفر کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے، وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، تو آپ اعراض کریں ان سے، یعنی آپ ان کے اوپر پھر وقت ضائع نہ کریں۔ یہ بالکل جو لاسٹ کیسز ہیں ان کے مقابلے میں ان افراد کو ظاہر ہے کہ ترجیح دی جائے گی کہ جو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ان سے اعراض کریں منتظر، اور آپ انتظار کریں، انہم منتظرون، اور یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اب یہ ایک طنز بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی انہیں بھی انتظار ہی ہے نا کہ وہ دن آ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ دن آ جائے گا تب وہ دیکھ لیں، جبکہ ان کا دیکھنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پر آیت نمبر 30 کے ساتھ یہ سورہ سجدہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔